بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس ٹاکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے بعد کی تسبیحات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 مرتبہ ہوئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 ہوئے، پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ،
اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے۔ شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔